شکریہ. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. آپ لوگ 4 دن سے ہیں یہاں، بڑی ہمت ہے. اور اردو کانفرنس کا مزہ ہی یہی ہے کہ روزانہ ہجوم بڑھتا جاتا ہے. احمد شاہ کو میں شاہ صاحب کہتا ہوں. ان کا پورا نام ہے محمد احمد شاہ. محمد نام کے ساتھ نہ ہوتا تو میں ڈپٹی احمد شاہ رنگیلے کہتا. شاعری کا شوق، موسیقی کا شوق، مصوری کے آشنا، گھمانے اور پھرنے کے دلدادہ، سیاست سے رکھ رکھاؤ اور فراق صاحب کی طرح دوست کے رتبے کا پاسدار. اپنی محنت اور محبت سے کراچی آرٹ کونسل کی گرتی ہوئی عمارت کو پھر سے کھڑا کر دیا. شاہ صاحب مجھے انور بھائی کہتے ہیں. ادبی کانفرنس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، ہر سال انتظار کرتے ہیں اور تمام تر مشکلات کے باوجود وہ ہو ہی جاتا ہے. اس ادبی ہنگامے کو 14 برس ہو چکے ہیں. یہ 14ویں اردو کانفرنس ہے. 14ویں سن کر میں سمجھا شاہ صاحب اس کانفرنس کے آخری سیشن کو غالب کے نام کر دیں گے. غالب کے بغیر 14ویں کی کیا حیثیت؟ غالب کے بغیر 14ویں کی کیا حیثیت؟ ضیاء محی الدین صاحب، غالب کے خطوط: لمبے کان، لمبی ناک، بڑی بھویں اور کئی دل، زہرا نگاہ، گھر اور غالب، کشور، غالب کے حقوق اور عورتیں، افتخار عارف، ابو غالب، گلزار، نئی دلی میں اردو کا پرانا مزار، جاوید صدیقی، نجات کا طالب. شاہ صاحب کوٹھے کو کوٹھی بنا دیا. میں کلوزنگ کرتا غالب کے بوسے: 28 شعروں میں کوششیں ناتمام، مگر ایسا ہوا نہیں. شاہ صاحب کانفرنس شروع ہونے سے 10 دن پہلے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں. میں دفتری اوقات کی بات کر رہا ہوں. 7 دن پہلے سر کھجانا اور بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں. 2 دن پہلے بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. 3-4 پھیرے میرے گھر کے لگاتے ہیں. اب جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں یہ سچ ہے. تھوڑا بہت اضافہ اپنی طرف سے کرنا چاہ رہا تھا، نہیں کیا، ضرورت نہیں پڑی. پریشانی کا عالم دیکھیں. میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں: انور بھائی آپ ہیں؟ سب مر گئے، سب مر گئے، سب مر گئے انور بھائی. شاہ صاحب بیٹھ تو جائیں. کون مر گیا؟ کون کیا مطلب انور بھائی؟ سب مر گئے. اور تو اور شمیم حنفی بھی مر گئے. آپ نے شمیم حنفی کو بلاوا بھیجا تھا؟ کیسا بلاوا انور بھائی؟ وہ مر گئے. دیکھیے، مسلمان شمیم حنفی کو وبا کووڈ سے مرے ہیں. وبا سے مرنے والے شہید کہلائے جاتے ہیں. کراچی کے ہر گھر سے شمیم حنفی نکل سکتے ہیں. آپ دعوت نامہ تو بھیج کے دیکھیں. انور بھائی آپ میری کانفرنس کو سیاسی رنگ نہ دیں. بہت پریشان ہوں، سب مر گئے. شاہ صاحب پریشان نہ ہوں، ادب بھی مر گیا ہے. انور بھائی اردو نہیں مر سکتی. آپ سیاسی لیڈروں کی اردو میں تقریریں سنتے ہیں. انور بھائی تلفظ مر سکتا ہے، اردو نہیں مر سکتی. آپ کو کانفرنس کی کلوزنگ کرنا ہے. اس دفعہ آپ کسی اور سے کلوزنگ کروا لیں. میں کانفرنس کو کلوز کرنا نہیں چاہتا انور بھائی. شاہ صاحب تھکن ساتھ نہیں دے رہی ہے. اگلے سال وعدہ کرتا ہوں کلوزنگ کر دوں گا. آپ 81 برس کراس کر چکے ہیں، اسی سال کر لیں. یہ کام 5 سالوں سے آپ ہی کر رہے ہیں. میں نے اخباروں میں پاؤ پاؤ پیج کے اشتہار چھپوا دیے ہیں. پاکستان کے 75 سال اور انور مقصود. شاہ صاحب وفاقی اور صوبائی حکومت کے پورے پیج کے اشتہار چھپتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا. پاؤ پیج کون پڑھے گا؟ انور بھائی سب کو بتا چکا ہوں. تقدیر امم کیا ہے؟ نہیں انور بھائی، آپ اور آپ کے خاندان نے پاکستان کو 75 بزر گزارتے دیکھا. اپنے خاندان اور پاکستان پہ بات کریں. شاہ صاحب اپنے خاندان پر بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اور ویسے بھی میرے خاندان نے کیا کیا؟ جن خاندانوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں مشہور کیا، جن خاندانوں کی وجہ سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں، جن خاندانوں کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان پر بات کرنا چاہیے.
انور بھائی وہ کون سے خاندان ہیں؟ شاہ صاحب بھٹو خاندان، شریف خاندان اور فوج خاندان۔ انور بھائی یہ ادبی کانفرنس ہے، گفتگو کا تعلق ادب سے ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب آپ ہماری فوج کا ادب کرتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج کا تعلق ہے ادب سے۔ انور بھائی آپ ٹیپ تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب۔ انور بھائی جو ادب ڈر کے مارے تحریر کیا جائے وہ اس کانفرنس کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بج گیا؟ 7:45 شاہ صاحب۔ انور بھائی غالب کا ایک شعر سنا دوں؟ ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیما سے ہم گزر گئے پیمانا چاہیے۔ اور معاف کیجیے گا شاہ صاحب باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا، سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ برف نہیں ہے انور بھائی۔ شاہ صاحب آپ گلدان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، بالٹی الٹے ہاتھ پر ہے۔ انور بھائی 10 بھائی بہن سب نے اس ملک کی خدمت کی۔ شاہ صاحب 10 بھائی بہن تھے، اب 4 رہ گئے، 2 بہنیں 2 بھائی۔ ایسی بات نہ کریں انور بھائی، اللہ اور دے گا۔ شاہ صاحب ماں باپ بھی چلے گئے۔ انور بھائی اولاد اچھی ہو تو ماں باپ خاموشی سے نکل لیتے ہیں۔ آپ کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، اپنی سرگزشت کی طرح سنا دیں۔ شاہ صاحب 9 نومبر کو اقبال پیدا ہوئے تھے، 25 دسمبر کو قائد پیدا ہو جائیں گے۔ میں ان دونوں پر بات کر لوں گا کیونکہ 75 برس ان دونوں کے تھے۔ انور بھائی یہ دونوں تو ہر سال پیدا ہوں گے، میری بات مانیں اس دفعہ اپنی سرگزشت۔ شاہ صاحب کیسی سرگزشت؟ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ دیکھیں 10 سیکنڈ میں آپ نے اقبال کو بھگتا دیا، اب قائد کی 1-2 لائنیں سنا کر ان کو نمٹا دیں، پھر اپنی کہانی۔ شاہ صاحب کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ انور بھائی سب سنیں گے، پانی ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب آپ کے ساتھ والی میز پہ جگ رکھا ہے، بہت پرانا لگ رہا ہے۔ جی ہاں میری پرنانی کا ہے، 75 سال سے زیادہ پرانا، چاندی کا ہے۔ شاہ صاحب میں پاکستان اور جگ پر بات کروں گا۔ پاکستان اور جگ 75 سال۔ انور بھائی کلوزنگ کو سنجیدہ ہونا چاہیے، آپ کی تقریر میں ہمیشہ مزاح کے ساتھ ایک درد ہوتا ہے۔ جگ اور پاکستان یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں شاہ صاحب میں درد کے شعر سے اپنی تحریر شروع کروں گا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ نہیں انور بھائی، آپ اور آپ کے خاندان کے 75 سال میرے خاندان کو بخش دیں شاہ صاحب۔ انور بھائی بخشنے والا تو اللہ ہے، میں تو صرف پروموٹ کر سکتا ہوں۔ یوں کریں تھوڑی دیر کانفرنس کو بھول جائیں، آپ حالی کی بہت تعریف کرتے ہیں، ان کے 3-4 شعر سنا دیں۔ سنیے۔ جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے، جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے، آج دل لے گا اگر کل نہ لیا یاد رہے۔ انور بھائی جرت کا رنگ ہے اس شعر میں، بہت اچھا شعر ہے۔ کمال ہے میری نظر سے نہیں گزرا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ شاہ صاحب آپ کی زبان سے پہلی مرتبہ نہیں گزرا سن کر ہنسی آ گئی، ورنہ آپ کی زبان سے ہمیشہ میں نے میری نظر سے نہیں گزری سنا۔ انور بھائی وہ میں کسی ربائی کے لیے کہہ رہا ہوں گا، اور حال ہی سنائیں۔
پہلے میں آپ کو غالب کا ایک شعر سنا دوں. ضرور شاہ صاحب ضرور سنائیں. زندگی میں بھی رہا ذوق فنا کا مارا، نشہ بخشا غضب اس ساغر خالی نے مجھے. شاہ صاحب آپ کا گھر ہے، خالی کو خود پر کر لیں. خالی کو میں دیکھتا ہوں، آپ حالی سنائیں. یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا ان کو مجھ سے ربط مگر اس قدر کہاں. انور بھائی، ماں باپ نے ان کا نام الطاف حسین کیوں رکھا؟ شاہ صاحب یہ ایم کیو ایم سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے. اب وہ اگلا سا التفات نہیں، جس پہ بھولے تھے ہم وہ بات نہیں. بات کیا ہے کہ تو نے حالی آج بخشوایا کہا سنا تو نے. شعر و شاعری کی بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ نارمل ہو کر پھر کانفرنس کی طرف لوٹ آئیں. کتنے دور سے ہوتی ہوئی غزل حالی تک پہنچی. شاہ صاحب، ولی دکنی کا دور، میر سودا درد اور سوز کا دور، جرت انشاء اور مصفی کا دور، غالب مومن ذوق کا دور، ناسق اور آتش کا دور، امیر اور داغ کا دور، پھر غزل حالی اور شاد عظیم آبادی تک پہنچی. اس کے بعد حسرت، اصغر، جگر، فانی اور اقبال. شاہ صاحب اذان ہو رہی ہے. انور بھائی غالب کے شاگرد کا شعر ہے، حوض کوثر پہ جا نکلتا ہے یہی رستہ شراب خانے کا. کلوزنگ آپ اور آپ کے خاندان پر ان 75 برسوں میں کیا گزری. شاہ صاحب میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ سنا دوں؟ کباب. انور بھائی کے نظم کا عنوان ہے. شاہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے کلوزنگ کی ہاں ہو جائے پھر کباب. 50 برس پہلے کی لکھی ہوئی میری نظم. ہم پہ جو گزرتی ہے وہ کسی کو کیا معلوم، ہم تو اپنے سارے دکھ خود ہی جھیل لیتے ہیں اور اپنی خوشیاں بھی خود ہی بانٹ لیتے ہیں. درد و غم کی راتوں میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، آنسوؤں کی مشل سے روشنی بڑھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی امیدیں اور کچھ سہانے خواب مل کے دیکھ لیتے ہیں. ہم کسی سہارے کے منتظر نہیں رہتے، اپنے دل کے داغوں پر مرہم محبت بھی خود لگاتے جاتے ہیں. اپنے دکھ کی دلداری خود ہی کرتے رہتے ہیں. الجھے سلجھے رشتوں کی ڈور بنتے رہتے ہیں. ہاتھ خالی ہوں تو کیا دل بھرے ہی رہتے ہیں. موسم خزاں میں بھی ہم ہرے ہی رہتے ہیں. درد سہنا پڑتا ہے پھر بھی کہنا پڑتا ہے، یہ زمین اپنی ہے آسمان ہے اپنا، آسمان کے اوپر پاسبان ہے اپنا. ہم پہ جو گزرتی ہے. شاہ صاحب ناکامیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ بھی ناکامیوں سے پریشان نہیں ہوئے، بڑے سلیقے سے اس سرزمین سے محبت کرتے رہے. معلوم تھا ناکامیاں ہی کام دلواتی ہیں. میر نے کہا تھا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. نانا نے میری والدہ سے کہا تھا، بیٹی تمہارے 10 بچے ہیں، کسی کی کہاوت ہے وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں، کوشش کرنا تمہارے بچے کوئی ایسا کام کریں جس کے بعد ان کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہ پڑے. نانا اور والد کے انتقال کے بعد والدہ نے ہم کو بکھرنے نہیں دیا. ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھیں، اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور اپنے ادب سے کٹ مت جانا، خدا تمہاری مدد کرے گا. فاطمہ سریا بجیا ہو گئیں، پرائڈ آف پرفارمنس، ہلال امتیاز، جاپان کا سب سے بڑا ایوارڈ. سکرا آپا مسز کاظمی ہو گئیں، پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور ڈیزائنر. سارا آپا سارا نقوی ہو گئیں، وائس آف امریکہ، BBC کی جانی پہچانی آواز، سائنس پر کتابیں لکھیں، پروفیسر عبدالسلام کی شاگرد. زہرا آپا زہرا نگاہ ہو گئیں، پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، علامہ اقبال میڈل.
احمد مقصود حمیدی سندھ کے چیف سیکرٹری بن گئے، انگریزی، اردو، فارسی پر عبور، بہت پڑھے لکھے۔ چھوٹی بہن زبیدہ طارق ہو گئیں، ملک کے ہر باورچی خانے میں موجود۔ مجھے بھی کئی تمغے ملے، مگر ان 75 برسوں میں جو محبت آپ لوگوں سے ملی ان کے سامنے تمغوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بیٹے اور بیٹی بلال اور ارجمند کو میری بیوی عمرانہ اسکول پیدل چھوڑنے جاتی تھی، جو میرے کوارٹر سے 3 میل دور تھا۔ دوپہر میں واپس بھی لاتی تھی۔ آج بلال کے دونوں بیٹے میکائل اور خضر دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ ارجمند کی دونوں بیٹیاں وینکوور میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اس سرزمین سے محبت کا نتیجہ ہے۔ انور بھائی، یہی سب کچھ سنا دیجئے۔ آپ اردو کانفرنس کی زندگی ہیں۔ کیسی زندگی شاہ صاحب؟ مجھ سے مت کہہ، تو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی سے بھی میرا جی ان دنوں بیزار ہے۔ یہ غالب ہیں؟ جی ہاں، 2-3 شعر غالب کے اور پھر کباب۔ گو وہاں نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، گو وہاں نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کی بھی نسبت ہے دور کی۔ انور بھائی، یہ شعر کہاں سے نکالا؟ کلیات مومن سے۔ شاہ صاحب، غالب کی کتاب نسخہ حمیدیہ میں ہے۔ اور سنائیں۔ شوقی حسن و عشق ہے آئینہ دار ہم دگر، شوقی حسن و عشق ہے آئینہ دار ہم دگر، خار کو بے نیام جان ہم کو برہنہ پا سمجھ۔ واہ مرزا، واہ انور بھائی، جوش دل ہے مجھ سے حسن فطرت بے دل نہ پوچھ، قطرے سے میں خانہ دریائے بے ساحل نہ پوچھ۔ واہ واہ، یہ سارے شعر سنا دیجیے گا۔ قطرے سے میں خانہ دریائے بے ساحل نہ پوچھ۔ شاہ صاحب، آپ کا فون۔ ہیلو، اس کو بول دو کانفرنس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ غزل سنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہاجر ہے؟ اچھا کہہ دو کل صبح مل لے۔ میں جانتا ہوں کون ہے۔ کون تھا شاہ صاحب؟ انور بھائی، مہاجر شاعروں سے 2 منٹ بات کرو، لگتا ہے کووڈ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔